أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون 17 پارے سورہ انبیاء کے یہ تیسری رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 42 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدرت کے چند نمونوں اور مثالوں کو یہاں بیان فرمایا ہے، سمجھانے کے غرض سے کہ بندگان خدا کے قدرت کے ان نمونوں پہ غور کر کے اللہ تبارک و تعالی کے قادر مطلق ہونے کا سمجھ حاصل کریں اور آخرت کے اوپر وہ ایمان لائیں، انہی باتوں پر وہ یقین رکھیں جو ان کو انبیاء کرام نے سمجھائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے سامنے ایسے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ جن کو سمجھنے کے لیے انسان کو نہ کوئی خاص علم حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کسی لمبے چوڑے ذہن رکھنے اور نہ کسی لمبے چوڑے انسان کو سفر کرنے کی ضرورت ان کو سمجھنے کے لیے پڑتی ہے، بلکہ انسان جب بھی غور و فکر کرنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے یہ نمونے اس کے سامنے موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اولم یر الذین کفروا، کیا غور نہیں کیا ان لوگوں نے جو منکر ہے، ان السماوات والارض، یہ کہ تھے آسمان اور زمین، رتقا بند، ففتقناہما، پس ہم نے ان کو کھول دیا۔ رتق کے متعلق ابن ابی حاتم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس حاضر ہوا اور ان سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی، تو انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان شیخ کے پاس جاؤ اور ان سے دریافت کرو اور وہ جو جواب دیں مجھے اس کی اطلاع کرو۔ یہ شخص حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور دریافت کیا اس آیات میں رتق اور فتق سے مراد کیا مراد ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے آسمان بند تھے، بارش نہ برساتے تھے اور زمین بند تھی کہ اس میں نباتات نہیں اگتی تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر انسان کو آباد کیا تو آسمان کے بارش کھول دی اور زمین کا نشو و نما اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ یہ شخص آیات کی یہ تفسیر معلوم کر کے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس گیا اور جو کچھ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا وہ بیان کیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی ابن عباس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا ہے۔ محققین نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ رتق کے سے مراد اس کائنات کے تخلیق کے بعد اس کے ابتدائی حالات بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ابتدائی مراحل میں تو یہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو زمین سے علیحدہ کر دیا اور علیحدہ کرنے کے بعد آسمان کو بلندی پہ رکھا اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیداوار اگانے کے صلاحیت سے مالا مال فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وجعلنا من الماء، اور ہم نے بنایا پانی کے ذریعے کل شیء حی، ہر چیز میں جان، افلا یؤمنون، کیا وہ لوگ پھر بھی یقین نہیں کرتے۔ تفسیر بحر محیط میں ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ دنیا کائنات کے جتنی بھی مخلوقات ہے، چاہے وہ حیوانات میں سے ہو یا نباتات میں سے، ان میں سے تمام کے وجود کے بقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے اوپر منحصر کر رکھا ہے کہ پانی اگر نایاب ہو جائے تو نہ اس دنیا میں کوئی چلنے پھرنے والا زندہ رہے اور نہ کوئی اگنے والی چیز اگ سکے، لہذا ہر چیز کی نشو و نما کو اللہ نے موقوف کر دیا ہے پانی کے ساتھ، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب نمونہ ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وجعلنا فی الارض، اور رکھ دیے ہم نے زمین میں رواسی، بہاری پہاڑ، ان تمید بہم، یہ کہ وہ زمین ان لوگوں کو لے کر جھک نہ جائیں، یعنی اس کا جو بیلنس ہے وہ ڈانا ڈول نہ ہو۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے رکھی اس میں کھلے راستے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ لوگ راہ پائیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی
پہاڑوں کو ایسا بناتا کہ وہ بالکل سیدھے ہوتے اور ان میں چڑھنے کا راستہ تک نہ ہوتا، تو پھر بھی وہ اس انسان کے لیے اس دنیا میں ایک غیر مفید چیز ثابت ہوتی. لیکن اللہ نے پہاڑوں کو ایسے انداز سے بنایا ہے کہ یہ پہاڑ انسان کے لیے بجائے غیر مفید ہونے کے کئی حوالوں سے مفید ثابت ہوتے ہیں، اور یہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس لیے اللہ نے اس میں ایسے راستے رکھ دیے ہیں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے بنایا آسمان کو سقفًا محفوظاً، ایک محفوظ چھت. اب محفوظ سے مراد مضبوط بھی ہے، محکم بھی ہے، اور وسیع، بلند اور بالا بھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے کہ اس پہ شیاطین اور شرارتی جنات وغیرہ نہیں چڑھ سکتے، اور فرشتوں کے ذریعے اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے. اور اس محفوظ ہونے سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے اس طور پہ کھڑا کر دیا ہے کہ وہ زمین پر گرنے سے محفوظ ہے، تاکہ روئے زمین پر رہنے والے مخلوق آسمان کے اپنے اوپر گرنے سے بے خوف اور بے خطر زندگی گزارے. وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ لوگ ہمارے ان آیاتوں پر دھیان نہیں کرتے بلکہ اعراض کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، جس نے بنایا ہے رات اور دن، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب اپنے اپنے مداروں میں پھرتے ہیں. چنانچہ سورج کے لیے علیحدہ مدار ہے، چاند کے لیے علیحدہ مدار ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے اس مدار کے اندر چکر کاٹ رہے ہیں. اور سورج جو ہے وہ 365 دنوں میں کے بعد جا کر کے اپنے پہلے والے مدار پہ پہنچتا ہے، یعنی پورے سال میں وہ اپنے چکر کو پورا کرتا ہے. اور چاند جو ہے وہ کبھی 29 دنوں میں، کبھی 30 دنوں میں. اور اللہ نے ان کو ایک ایسے انداز سے بنایا ہے کہ اتنی وسیع اور عریض ہو کر بھی وہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے زندہ نمونے ہیں. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کفار نے پھر یہ باتیں کرنی شروع کی کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب تک زندہ رہیں گے، یہ فوت ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ ہی ان کی یہ دینی تحریک بھی ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس دنیا کائنات میں کسی کے لیے بھی ہمیشگی کی زندگی نہیں لکھی. وما جعلنا، اور نہیں دیا ہم نے، لبشرن کسی بھی آدمی کو، من قبل الخلد، آپ سے پہلے کے لیے ہمیشگی. افئن مت، بس اگر آپ فوت ہو جائیں، فہم الخالدون، کیا یہ ہمیشہ رہیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اور ہم تم کو جانچتے ہیں، آزماتے ہیں تکلیفوں کے ذریعے اور خوشحالیوں کے ذریعے جو کہ تمہارے آزمانے کے لیے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہمارے ہی طرف تم سبوں نے لوٹ کے آنا ہے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہے، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو وہ آپ کو بنا لیتے ہیں مذاق، یعنی آپ کے ساتھ ہنسی اور مذاق کرتے ہیں، یوں کہتے ہوئے کہ اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہے وہ جو تمہارے خداؤں کے تذکرے کرتے رہتے ہیں. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ رحمان کے یاد سے منکر ہے. خلق الانسان من اجل، انسان بنا ہے بڑی جلدی کا، یعنی انسان فوری طور پہ کام کو کر گزرتا ہے، سوچتا بہت کم ہے. انہیں چاہیے تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استحضاء کرنے سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور دین کے اصول اور بنیادوں پر غور و فکر کرتے کہ آخر اس دین میں ہمارے لیے رکھا کیا ہے اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے میں ہمارا فائدہ ہے یا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن ان باتوں پہ غور و فکر کرنے سے پہلے انسان جو ہے وہ فوری طور پہ اس کا انکار کر لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے سأریکم آیاتی، سو اب میں دکھلاتا ہوں تمہیں اپنے قدرت کی نشانیاں، فلا تستعجلون، سو جلدی مت کرو. ویقولون، اور وہ لوگ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد، کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی یہ جو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی اسلام ہر چار سو پھیل جائے گا اور غالب ہو جائے گا، کفر مٹ جائے گا، تو یہ کب ہوگا؟ اس لیے کہ بظاہر یہ ممکن نہیں تھا. ایک طرف ایک اللہ اللہ کرنے والے صدا تھی اللہ کے رسول کی، اور دوسری طرف ساری دنیا تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لو یعلم الذین کفروا،
اور اگر جان لے وہ لوگ جو منکر ہیں، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، جس وقت یہ لوگ روک نہیں پائیں گے اپنے چہروں پر سے آگ کو، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنے پیٹھ سے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ ہر طرف سے یہ لوگ آگ میں گھرے ہوئے ہوں گے اور اس وقت ان کی کوئی مدد کے لیے بھی آگے نہیں آئے گا۔ بل تأتیہم بغتتاً، بلکہ وہ آئے گا ان پہ اچانک، یعنی قیامت یا ان کے ناکامی، فتبہتہم، پس ان کی یہ ناکامی اچانک آ جانا ان کو مبہوت الحواس کر دے گا، وہ پریشان ہو جائیں گے، ان کے ہوش اور حواس اڑ جائیں گے۔ فلا یستطیعون ردھا، سو پھر یہ نہیں لوٹا سکیں گے اس کو، ولا هم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت مل سکے گی۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً مذاق کیا گیا ہے آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ، فحاق بالذین سخروا منہم، پھر آ پڑا ان لوگوں پر جنہوں نے مذاق کیا تو ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون، وہ چیز کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی جب وقت کے پیغمبروں نے اپنے وقت کے لوگوں کے سامنے اللہ کے نافرمانی کی صورت میں ان پر عذاب کے آنے کا بتلایا تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی کیسے عذاب، کہاں سے عذاب آئے گا اور کیوں عذاب آئے گا؟ لیکن جب اللہ کا وہ عذاب آیا تو پھر اس عذاب کے سامنے وہ کوئی نہیں باندھ سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیاتوں کے ذریعے اشارۃ النص کے ساتھ یہ بات واضح فرمانا چاہتا ہے، اور عبارۃ النص کے ساتھ بھی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، کہیں تم بھی ایسا نہ ہو جانا کہ جس طرح گزشتہ پیغمبروں کی امت کے لوگوں نے پیغمبر کے تعلیمات کے بارے میں شکوک اور شبہات کا اظہار کیا کہ بے ان کے یہ بتائے ہوئے باتیں کیسے عملی طور پہ رونما ہوگی، اور یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب وہ ان پر آ گیا اللہ کا عذاب تو پھر ان کے پاس بچاؤ کا کوئی سامان نہیں تھا، اس لیے کہ بچاؤ کا سامان نیک اعمال ہو سکتے ہیں اور وہ ان کے پاس تھے ہی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون۔ 17ویں پارے سورہ انبیاء کے یہ چوتھے رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 51 تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے منکرین کو مخاطب کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کے منکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنے قدرت کے چند نمونوں کا ان کے سامنے تذکرہ کیا ہے تاکہ وہ لوگ اللہ کی عظمت کے ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے قائل ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل کہہ دیجئے، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کون نگہبانی کرتا ہے تمہاری راتوں میں اور دن میں رحمان سے، یعنی اللہ کے عذاب سے۔ بل ہم عن ذکر ربهم معرضون، بلکہ وہ لوگ اپنے رب کے یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی رحمان کی غصہ اور عذاب سے تمہاری حفاظت کرنے والا دوسرا کون ہے؟ محض اس کے رحمت واسعہ جو فوراً عذاب نازل نہیں کرتا، لیکن ایسے رحمت والے حلیم اور بردبار رب کے غصے سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ جس قدر اس کے رحمت وسیع ہے، اس کے کرم نوازی ہے، اسی قدر اس کا قہر و غضب بھی ہے۔ اس لیے اس کے کی ہوئی رحمتوں کے زمانے میں اس کے قہر و غضب سے بچاؤ کا سامان کرنا چاہیے۔ اللہ کا ارشاد ہے، ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کی کوئی معبود ہے جو ان کو روک لے ہمارے سوا؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، جن کو وہ اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ استطاعت نہیں رکھتے اپنے مدد کرنے کی، وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اور نہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی رفاقت ہے کہ اس رفاقت کے بدولت ہم ان لوگوں کو عذاب سے بچا لیں۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم، بلکہ کوئی بات نہیں، ہم نے فائدے کا سامان دیا ہے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان پر زمانہ دراز گزرا۔ افلا یرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، انا نأتی الارض، یہ کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو، ننقصها گھٹاتے ہوئے، من اطرافها اس کے کناروں سے، افہم الغالبون، کیا یہ لوگ پھر بھی غالب رہیں گے؟
کہ دنیا کفر جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اور دنیا اسلام جو ہے وہ وسعت پا رہی ہے، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نمونے نہیں ہے؟ قل کہہ دیجئے انما انذرکم بالوحی، بے شک میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ذریعے، ولا يسمع الصم الدعاء، اور سنتے نہیں ہے بہرے پکارنے کو، اذا ما ينذرون، جب کوئی ان کو ڈر کے بات سنائے۔ اس لیے کہ یہ لوگ گویا بہرے ہو چکے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کے دل اور دماغ اور کان اور آنکھوں پہ پردے پڑ چکے ہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر پہنچ جائے ان پر ایک بھاپ بھی تیرے رب کے عذاب کا، لَيَقُولُنَّ، البتہ یہ بھول اٹھیں گے، یا ویلنا انا كنا ظالمین، ہائے ہماری بدبختی، ہم بڑے بے انصاف تھے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس اقبال جرم سے پھر ان کے لیے بچاؤ ممکن نہیں ہوگا جب اللہ کا عذاب سامنے دکھائی دے، نہ اس وقت کے توبہ اور استغفار پر بندے کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم رکھ دیں گے انصاف کے ترازوں کو، لیوم القیامت، قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، پھر ظلم نہ ہوگا کسی پر ایک ذرہ برابر بھی، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر ہوگا ان کے اعمال ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو لے کے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہے حساب کرنے والے۔ یعنی ہمارا حساب اخروی اور وہ فیصلہ کن ہوگا جس کے بعد کوئی دوسرا حساب نہیں، نہ ہم کو ساری مخلوق کا حساب لینے میں کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور یقیناً ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور ہارون علیہ السلام کو فرق کرنے والے احکامات، وَضِيَاءً، اور روشنی، یعنی وہ ایسے روشن احکامات تھے کہ جس کے ذریعے اچائی اور برائی، حق اور ناحق میں بندہ آسانی کے ساتھ فرق واضح طور پہ معلوم کر سکتا تھا۔ وذکراً، اور خیر خواہانہ نصیحت نے، للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ تقوی اختیار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ الذین، وہ ہے، یخشون ربہم بالغیب، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بندے کے، وہم من الساعۃ مشفقون، اور جو قیامت کا بھی خطرہ رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے ابتدائی آیاتوں میں ہو گزرا ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہے، اور متقی وہ ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ یہی بات ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے بھی اس وقت کے لوگوں کو سمجھائی تھی، اور یہ خیر خواہی کی وجہ سے سمجھائی تھی، اس وجہ سے نہیں کہ ان کے نافرمان ہونے کی وجہ سے کہیں خدا نخواستہ ہمارے خدائی کو کوئی خطرہ تھا۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ برکت والی خیر خواہانہ نصیحت، انزلناہ، اس کو ہم نے اتارا، افانتم لہ منکرون، کیا تم اس کو نہیں مانتے ہو؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین کو مخاطب کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم لوگ بھی انہی لوگوں کے نقش قدم پہ چلنا پسند کرتے ہو کہ جو لوگ پہلے منکرین میں سے ہو گزرے ہیں، اور ان کا وہ انکار پھر ان کو دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکی، اور وہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے شکار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن بھی خیر خواہانہ نصیحت ہے تمہارے لیے، جیسے کہ گزشتہ پیغمبروں کے ذریعے ہم نے مختلف کتابوں کی صورت میں ان کی خیر خواہی کے طور پہ ان کے لیے کتابیں نازل فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔